ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری قرآن سٹڈی سورہ نمبر 11 ہود اور اس کی آیت نمبر 25 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہمیشہ ہم انگلش میں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 25، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ We sent Noah to his people, saying, I come to you as a clear warner. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہتے ہوئے، میں تمہارے پاس آیا ہوں بطور ایک واضح خبردار کرنے والے کی۔ آیت نمبر 26، You shall not worship except God. I fear for you the retribution of a painful day. اس کا آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے ایک دن کے عذاب سے۔ تو یہ دو آیتیں جو ہیں اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس وقت کا جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح کو لوگوں کی طرف پیغمبر کے طور کے اوپر بھیجا تھا اپنے پیغام کے ساتھ۔ تو یہ یقیناً بہت ہی میرے خیال میں ہزاروں سال پرانی یہ بات ہے۔ ابھی انسان کی جو ہے وہ زمین کے اوپر ابھی یہ شروع کے ہی انسان تھے، اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان کے پاس کوئی وہ بگڑ چکے تھے، کوئی ان کے پاس جو ایڈم نے پیغام دیا تھا یقیناً وہ سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ساتھ نوح کو بھیجا ان لوگوں کی طرف، اس کی قوم کی طرف جن میں نوح خود رہ رہا تھا۔ تو اور نوح کا کیا پیغام تھا؟ وہ بہت مختصراً سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں اس کی ہسٹری کو، تاکہ ہم یہ ہسٹری نہ صرف پڑھیں بلکہ اس پر غور بھی کریں۔ یہ صرف ہمارے امیوزمنٹ کے لیے، ہمیں ہماری انجوائمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہیں۔ یہ جو تمام تاریخیں پچھلے پیغمبروں کی ہمیں جو ہسٹریز قرآن میں موجود ہیں، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور بار بار ہر بے حد السلام علیکم۔ جی بے حد قوموں کی، اس لیے تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ تو اس میں ہم بات کر رہے تھے نوح کی، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اس کی لوگوں کی طرف بھیجا جن میں وہ رہ رہا تھا، اس کو اپنے پیغام کے ساتھ۔ تو جب نوح نے انہیں پیغام دیا اپنی قوم کو، تو اس کا پیغام کیا تھا؟ کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں بطور ایک واضح خبردار کرنے والے کے، یعنی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی کوئی خبر نہیں ہوگی، یہ بہت واضح پیغام ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور اس پیغام میں خبردار کیا گیا ہے تم لوگوں کو۔ اور وہ خبرداری کیا ہے؟ آگے آیت 26 بتا رہی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ پھر آگے نوح یہ بھی کہہ رہا ہے ان کو، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے، جو کہ ظاہر روز حشر کہہ لیں، روز قیامت کہہ لیں، ڈے آف ججمنٹ کہہ لیں، فیصلے کا دن کہہ لیں۔ وہی دن جو کہ انسان کو جو بھی آتا ہے اس کو یہ اللہ تعالیٰ پیغام ضرور بھجواتے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی بھی عارضی ہے، لیکن تم لوگوں یہاں پر ایک امتحان کے لیے آئے ہو۔ یہ زمین، یہ زندگی جو ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال میں تم لوگ ہو، اور جہاں پر تمہاری کمزوریاں جو انسانوں میں ہوتی ہیں، ہر انسان کی مختلف کمزوریاں ہیں، انہی کے ذریعے ان کو آزمایا جائے گا، اور پھر اس میں
جو مسلسل فیل ہوتے ہوئے ہی مر جائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو پاس ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا۔ تو یہاں پر وہ ان کو اس دن کے بارے میں نوح جو ہے وہ خبردار کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ اس دن تمہارے سب اعمال کا فیصلہ ہوگا، اور ان کو یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جو ہم انسانوں کا سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے، انسانیت انسان کے طور پر اس زمین پر، وہ یہی ہے کہ ہم نے یہاں آ کر اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم صرف ایک ہستی کو مانتے ہیں، ایک اینٹی کو مانتے ہیں، ایک ایک اللہ کو مانتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے زمین پیدا کی، زمین میں موجود ہر چیز کو جس نے پیدا کیا، جس نے دن رات بنائے، جس نے چاند اور سورج بنائے، جس نے کائناتیں بنائیں، 7 کائناتیں بنائیں۔ ہم صرف اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ صرف وہی ہستی ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور تو کسی کا کسی ان تمام چیزوں میں کوئی شیئر ہے ہی نہیں، کوئی ان کا بیچ میں عمل دخل ہے ہی نہیں۔ ہر چیز تخلیق ہے، خالق صرف ایک ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کے، وہی تعریف کے لائق ہے، اس لیے سب تعریفیں انہیں کی ہیں۔ ساری ہماری عبادت کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں وہ سب کی سب صرف ان کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اور صرف اس ایک ہستی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس قابل ہیں، اور صرف وہی اس قابل ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ تو وہی وہ نوح ان کو پیغام دے رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر اور چیزوں کو تم پوج رہے ہو، یا اوروں کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، تو وہ سب تم غلط کر رہے ہو۔ تم صرف ایک اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو یا پوجا کر رہے ہو یا جن کو پاورز دے رہے ہو، ان کو بھی اس ہستی نے تخلیق کیا، ایک نے۔ لہٰذا صرف اور صرف عبادت کے لائق وہی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے، صرف انہی کی عبادت کرو۔ پھر آگے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ وہی دن ہے جس دن جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا ان کو طاقت دیتے ہیں، یا ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ جو ہے، اس کا مطلب ہے جو زندگی آزمائش کے لیے ان کو دی گئی ہے وہ اس میں ناکام ہو گئے بری طرح۔ تو اس دن پھر ان کے لیے اس دن دردناک عذاب ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو صرف خالص ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ صرف وہی خوش قسمت روحیں ہوں گی جو اس دن خوش ہوں گی، کامیابی میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گی۔ جنہوں نے اپنی باتوں میں نام یا نبیوں کو یا اور بتوں کو یا جن چیزوں کو بھی انہوں نے اپنے اس میں شامل کر لیا ہے، ان کے لیے پھر ایک دردناک عذاب جو ہے وہ ان کے لیے اوپر تیار ہوگا۔ آگے میں آیت نمبر 27 پڑھتی ہوں۔ The leaders who disbelieved among his people said, "We see that you are no more than a human being like us, and we see that the first people to follow you are the worst among us. We see that you do not possess any advantage over us. Indeed, we think you are liars." اب 27 کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اس کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم محض ایک انسان ہو جیسے ہم ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے سب سے پہلے پیروکار وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان بدترین ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اگر ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں اور آگے بھی ہوگا بار بار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
یہ ہسٹریز مختلف جو پیغمبر بھیجے تھے ان کی بار بار قرآن میں دہرائی گئی ہے. تو اور موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو یا لیڈر ہوتے ہیں یا حکمران ہوتے ہیں یا جو سردار ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی سب سے پہلے آگے آگے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جھٹلانے کے لیے اور اس پیغام کو جھٹلانے کے لیے. سب سے پہلے کیونکہ وہ ایگو سے بھرے ہوتے ہیں. وہ خود ایک اس سوسائٹی میں ایز اے اسمال جی خود ایک جو ہے نا گاڈ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو وہ سب سے پہلے مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں اس پیغام کے اور اس پیغمبر کے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اور نہ صرف ایکسکیوز می نہ صرف وہ کھڑے ہوتے ہیں بلکہ وہ بہت سی مشکلات جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے یہ کسی طرح سے انسانوں تک دوسرے انسانوں تک نہ پہنچے. اور وہ اس لیے دوسرے انسانوں کو بھی اس پیغام سے ورگلانے کی پوری اپنی کوششوں میں سرگرم ہو جاتے ہیں. اب وہ اس کو نوح کو جھٹلا رہے ہیں جو اس کے سردار تھے وہ اس قوم کے جو اپنی طرف سے لیڈر تھے. اب وہ نوح کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم محض ایک انسان ہو جیسے ہم ہیں. وہ ان کے تصور میں ہوتا ہے کہ کوئی پیغمبر یا کوئی رسول یا نبی کوئی آئے گا تو وہ کوئی نورانی مخلوق ہوگا کوئی آسمان سے بہت مختلف ہوگا. جب وہ انہی میں سے ہی وہ ایک انسان اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ اللہ کا پیغام ہے تو وہ سب سے پہلے وہ جھٹکے میں آتے ہیں کہ ہے یہ ہمارے جیسا آدمی ہے, یہ کھاتا پیتا بھی ہے, یہ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے, عام سا بندہ تھا ہمارے درمیان رہتا تھا. آج اچانک کھڑے ہو کے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو نبی ہوں یا پیغمبر ہوں اور یہ پیغام ہے تم لوگوں کے لیے, اور جو کہ ان کے طور طریقوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ سب سے پہلے تو اس کو اس کے انسان ہونے کے اوپر اس کو جھٹلاتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے آگے اس میں بتایا ہے آیات میں قرآن میں مختلف صورتوں میں کہ انسانوں میں وہ انسان ہی پیغمبر بن کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیغام دیں گے. فرشتے تو نہیں آ سکتے, ہم فرشتے تو نہیں ایک فرشتے فرشتوں کی دنیا میں آئے. تو وہ جو ہے جو جیسی مخلوق ہے اسی میں سے ہی اللہ تعالیٰ جو بیسٹ ہوتے ہیں ان کو چنتے ہیں اپنی اس جاب کے لیے اور ان کو بھیجتے ہیں. اور یہ ایک ایگو سے بھرے ہوئے انسانوں کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ بن جاتی ہے, آزمائش بن جاتی ہے, کیونکہ ان کی ایگو جو ہے وہ اپنے جیسے بلکہ اپنے سے بھی وہ خود کو تو اعلیٰ تر سمجھتے ہیں, اپنے سے بھی ایک چھوٹے سے انسان کو وہ بالکل اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس کی بات کو سنیں یا اس کی پیروی کریں. تو اس لیے وہ سب سے پہلے وہی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ آگے کہہ رہی ہیں کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے سب سے پہلے پیروکار وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان بدترین ہیں. کیونکہ وہ بدترین ان کی نگاہ میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں, عام شہری ہوتے ہیں. تو ان کے پاس پیسہ دولت محلات یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ جو ہے وہ اس لیے ان کی نگاہوں میں وہ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی. تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیغام پر جنہوں نے فوراً قبول کیا ہے اور تم جو پیغام دے رہے ہو وہ اس کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان بدترین ہیں. تو ہمارے میں سے تو کوئی جو بڑا سردار یا لیڈر جو ہے وہ تو اس نے تو تمہارے پیغام کی پیروی نہیں کر رہا. تو وہ پھر اس وجہ سے اس کو جھٹلا رہے ہیں نوح کو. اور پھر آگے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, کہ تم تو بالکل عام ہو, اس انسان ہو, تمہیں تو ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی
تم ہم سے بڑے خاندان کے یا بڑی درجہ یا بڑی سرداری تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، پھر آگے کہتے ہیں در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے، وہ اس کو جھوٹا قرار دے کر تو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو آگے میں آیت نمبر 28 پڑھتی ہوں۔ He said, O my people, what if I have a solid proof from my Lord? What if he has blessed me out of his mercy, though you cannot see it? Are we going to force you to believe therein? اس نے کہا، اے میرے لوگو، کیا ہوگا اگر میرے رب کی طرف سے میرے پاس کوئی واضح ثبوت ہے؟ کیا ہو اگر اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، گو کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ کیا ہم تمہیں اس پر ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ آگے 29 میں ہے، O my people, I do not ask you for any money. My wage comes only from God. I am not dismissing those who believed. They will meet their Lord, and He alone will judge them. I see that you are ignorant people. تو اس کی آیت کا ترجمہ ہے، اے میرے لوگو، میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میری اجرت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ میں ان لوگوں کو رد نہیں کرتا جو ایمان لائے، وہ اپنے رب سے ملیں گے اور صرف وہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ آگے اگلی آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 30۔ O my people, who can support me against God? If I dismiss them, would you not take heed? اے میرے لوگو، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے؟ اگر میں انہیں مسترد کر دوں، کیا تم غور نہیں کرو گے؟ اب جب وہ اس کے نوح کے جو لیڈرز تھے، جب انہوں نے، جیسا کہ آیت نمبر 27 میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، کہ انہوں نے جب اس کو کہا کہ تم محض ایک انسان ہو، اور تمہارے جو پیروی کرنے والے جو سب سے پہلے جنہوں نے تمہارے پیغام کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی ہم بدترین لوگ ہیں ہمارے درمیان میں، اور وہ اس کو جو ہے نوح کو وہ جھٹلا دیتے ہیں، اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اب نوح کا جو ہے وہ ان 3 آیات میں جواب ہے۔ وہ نوح ان کو کہہ رہا ہے، اگر میرے رب کی طرف سے میرے پاس کوئی واضح ثبوت ہے، اگر میرے پاس ثبوت ہے کہ میں واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو اگر وہ میرے پاس ثبوت ہے، اگر وہ میں دکھا دوں، تو پھر آگے وہ اور سوال کر رہا ہے کہ کیا اگر اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، گو کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چنا ہے پیغمبری کے لیے، وہ اتنی بڑی رحمت ہے میرے اوپر، اور مجھے جو چنا ہے یہ پیغام تم تک پہنچانے کے لیے، اس قدر رحمت ہے یہ ان کی کہ انہوں نے مجھے چنا اپنی رحمتوں سے، تو اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو، کیا پھر آگے وہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ میں کوئی تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا کہ تم ایمان لے آؤ؟ کیونکہ ایمان لانا جو ہے نا، یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے جو وہ خود کرتا ہے، کہ جب اس کے پاس پیغام پہنچتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں کرو، تو یہ آگے انسان یا تو اس پیغام کو فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، یا پھر اگر اس کی بد نصیبی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ فیصلہ انسان کے خود اپنے اختیار میں ہے، اور اسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر آگے جو ہے پھر اس کا راستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں۔ جس نے بھٹکنے کا اور مخالفت کا راستہ چنا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف بڑھا دیتے ہیں، اور جس نے اگر اس پیغام کی طرف آنے کو چنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی طرف اس کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ لیکن جو ہمارا
انیشلی وہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پیغام کو قبول کرنا ہے یا ہم نے پیغام کو رد کر دینا ہے۔ تو کوئی کسی کو زبردستی کوئی بھی ایمان نہیں دلا سکتا، کیونکہ زبردستی آپ کیسے کسی کو اس کے اندر کا جو اگر اس کی اندر روح جو ہے، اس کا اندر دل جو ہے، اگر اس نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تو اوپر سے چاہے وہ کچھ بھی ظاہر کرے، وہ اس کا سب ضائع جائے گا، کیونکہ جو ہمارے اندر کی نیتیں سوچیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہیں، اور ان کی بہت اہمیت ہے ان کی، کیونکہ انہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں اپنے اعمال کی، انہی کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ نیک زندگی جو ہے اس کو بسر کرتے ہیں، یا ہم بری اور ایول اور شرک سے بھری ہوئی زندگی جو ہے ہم اس طرح سے گزارتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے کہ انسان خود اپنا فیصلہ کرتا ہے، وہ نشانیاں بھی مانگے گا، اور ان کو اگر ثبوت بھی، جیسے نوح کہہ رہا ہے کہ میرے رب کی طرف سے اگر میں تمہیں ثبوت دوں پھر کیا تم پھر ایمان لے آؤ گے؟ تو لیکن جو ایمان لانے والے ہیں نا، ان کو ثبوتوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ جب پیغام سنتے ہیں نا، وہ اسی وقت پیغام ان کو فوراً ان کے دل کو لگتا ہے، اور انہیں فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی کسی عام سا پیغام نہیں ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے آئے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ان کی دعوت ہے کہ وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام سن کے وہ ایمان لے آتے ہیں اس بندے کے اوپر کہ یہ بندہ صحیح یہ بندہ ایسا پیغام خود سے تو دے ہی نہیں سکتا، یہ پیغام واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ پیغمبر ہے جو پیغام لے کے آیا ہے۔ تو وہ میسج جو ہے نا، وہ انہیں بلیور بنا دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس پیغام کا بلیور بن جاتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں پھر اس پیغام کی۔ تو آگے وہ ان سے 29 میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی مال دولت تو نہیں مانگتا کہ اچھا تم یہ لے لو، یہ پیغام لو، اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو مجھے جو ہے نا ذرا $1000 دے دینا، $500 دے دینا، $50 دے دینا۔ وہ تو کہہ رہا ہے میری اجرت تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، انہوں نے مجھے اجر دینا ہے، میرا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دینا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا کہ مجھے کوئی مال و دولت دو، مجھے کوئی جو ہے وہ کوئی عہدہ دے دو، مجھے کوئی سرداری دے دو، یہ سب چیزیں تو میں تم سے نہیں مانگ رہا، میں تو صرف تم تک پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچا رہا ہوں، آگے تم لوگوں کی مرضی ہے، اس کو لو اس پیغام کو یا اس کو رد کر دو۔ تو پھر وہ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو رد نہیں کرتا جو ایمان لائے، کیونکہ پیچھے انہوں نے نوح سے کہا تھا کہ جو ہمارے درمیان بدترین ہیں وہ تمہاری پیروی کر رہی ہیں اس پیغام کی جو پیغام تم لائے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو تو رد نہیں کرتا جو ایمان لائے، وہ تو اپنے رب سے ملیں گے، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کا فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کہاں جانے کے قابل ہے۔ تو میں اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پیروی کر رہی ہیں تو میں تو انہیں کبھی رد نہیں کروں گا۔ اور وہ پھر انہی سرداروں کو کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 30 میں وہ انہی کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے لوگو، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے اگر میں انہیں مسترد کر دوں؟ اگر یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اگر میں انہیں رد کر دیتا ہوں، مسترد کر دیتا ہوں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میرے اوپر آ جائے گی، تو پھر کون ہوگا جو میری مدد کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ تم لوگوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، کسی کی کوئی اوقات نہیں، فرشتوں کی بھی کوئی اوقات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود ایک ایسی ہستی ہیں جو جس کو چاہیں اپنی انصاف کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ وہ منصف ہیں،
اس کو اس کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر صورت میں بچائیں گے جو ان کی پیغام کی پیروی کرے گا، جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہے گا، صرف انہی کو چاہے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہ صرف رد کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اس پیغام پر ایمان لے آتے ہیں ان کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ جو پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے ان کو بھی یا قتل کرتے ہیں یا ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب ہے۔ اور اس عذاب سے ان لوگوں کو کوئی دنیا کی کائناتوں میں کوئی اور طاقت ایسی نہیں ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچا سکے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، کیونکہ سب طاقتوں کے وہی مالک ہیں۔ آگے میں یہ آخری آیت ہے، میں پڑھتی ہوں، آیت نمبر 31۔ اس کے سب ٹائٹل ہے آل پاور belongs to God، اور نیچے آیت ہے I do not claim that I possess the treasures of God, nor do I know the future, nor do I claim to be an angel, nor do I say to those despised by your eyes that God will not bestow any blessings upon them. God knows best what is in their innermost thoughts. If I did this, I would be a transgressor. سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے تمام طاقت اللہ کے پاس ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں، نہ ہی میں ایک فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ ہی میں ان لوگوں کو جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہو چکے ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان پر کوئی رحمت نازل نہیں کرے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی اندرونی سوچوں میں کیا ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں گناہ گار ہوں گا۔ تو وہ یہ نوح کا مسلسل جواب آ رہا ہے انہی سرداروں کو جو ہم نے آیت نمبر 27 میں پڑھا تھا، جو انہوں نے نوح کے پیغام دینے کے اوپر جو کچھ نوح کو کہا تھا۔ تو یہاں وہ اس کا جواب جاری ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت امیر ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، میں اس چیز کا بالکل دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تو مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ کون کہاں جائے گا، کس کا کیا مستقبل لکھا ہوا ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ نہیں، مجھے مستقبل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایک فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہی میں ان لوگوں کو جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہو چکے ہیں، جن کو انہوں نے کہا تھا آیت نمبر 27 میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان تمہارے پیروکار وہ ہیں جو ہمیں بدترین ہیں، تو وہ ان کی بات کر رہا ہے یہاں پر کہ جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہو چکے ہیں، میں ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان پر کوئی رحمت نازل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے کس پر اپنی رحمتیں کرنی ہیں، کن پر اپنی رحمتیں نہیں کرنی، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس، کسی نبی، کسی رسول کے پاس نہیں ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کس کا کیا انجام ہوگا، ان کا کام صرف پیغام دینا تھا، اور اس کے بعد وہ نہ تو کسی کو زبردستی اس پیغام کے اوپر ایمان لے آنے کے قابل تھے، نہ ہی کسی کو وہ زبردستی مومن بنانے کے قابل تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے وہ نوح بھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی اندرونی سوچوں میں کیا ہے، انر موسٹ تھاٹس، جو اندر کی سوچی ہیں، ان میں وہ جو ایمان لے کے آئی ہیں جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں، میں ان کے بارے میں بھی ایمان نہیں جانتا کہ ان کی اندرونی سوچوں میں کیا ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے ان کو رد کیا، اگر میں نے ان کو مسترد کر دیا، تو پھر میں گناہ گار ہوں گا۔
کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغام میں نے تم سب کو دیا ہے، تو وہ تو اس پیغام پر ایمان لے آئے ہیں، میں کیسے ان کو رد کر سکتا ہوں، مسترد کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسا کیا پھر تو میں خود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو جاؤں گا، میں خود گناہگار ہو جاؤں گا۔ تو یہ نوح کا جواب تھا ان لوگوں کو، اور یہی ہی ہم نے دیکھیں کہ یہی ہی ون اینڈ دا سیم میسج جو ہے وہ تمام انبیاء جو ہیں جب آئے ہیں تو انہوں نے یہی دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور صرف اللہ کی اکیلے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرو، اور تمام برائیوں سے خود کو بچاؤ۔ یہ ان کا مین جو خلاصہ کہنے پیغام کا وہ یہی ہمیشہ شروع سے لے کے آخر تک یہی رہا ہے کہ برائی سے روکتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا وہ بار بار تلقین کرتے ہیں، اور باقی ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ سب طاقت کے مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ میں آج کی اپنی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، وہ اگر کوئی اور ریفلیکشن اس کے اوپر کرنا چاہیں گے تو فلور از اوپن۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ پریز گاڈ، ماشاء اللہ، تھینک یو گاڈ۔ Thank you, sister. ماشاء میں ایسے تھوڑا سا ان آیات پہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایکسپیکٹیشن جو ہے انسانوں کی وہ میسنجر سے کیا ہوتی ہے، تو اس ان آیات میں وہ ہر پاسبل سینیریو بتا دیا گیا ہے۔ بہت ہر سینیریو تو نہیں، اور بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جادوگر، اگر معجزہ دکھاؤ تو وہ پھر ان کو جادوگر کہتے ہیں، اور اگر کوئی جو ہے نا ان کے مذہب سے ہٹ کے بات کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس جو اس پہ کچھ نہیں کہہ رہے وہ میسنجر کی اپیرنس پہ آ جاتے ہیں کہ دولت نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، یہ خزانے نہیں ہیں، اور کس قسم کے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں جو گھٹیا ہیں ان کی نظروں میں، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ دھیان دیں میسج پہ اور میسج کے بارے میں سوالات کریں، وہ پہلے ہی سے کیا ان کو کیا چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میسج کا انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا بیچ میں کہ اچھا یہ بتاؤ، یا اس کا مطلب وہ سننے نہیں رہے، وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ نئی بات کیوں آ گئی ہے ہمارے لیے، اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے، وہ بالکل دنیاوی قسم کی چیزوں کی۔ اور پھر یہی نبی اور رسول جب چلے جاتے ہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے، کچھ کو تو مار دیا گیا، ان کو اتنا غصہ آتا ہے لوگوں کو۔ حالانکہ یہاں پہ دیکھیں میسنجر کیا کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے اگر ہوا میرے پاس میسج، اگر میں ہوں، کیا ہوگا اگر میں خدا کا میسنجر ہوں، پھر کیا کرو گے؟ اور کیا ہوگا اگر میرے پاس ثبوت ہے؟ تو وہ اس کو بھی نہیں سن رہے کہ بس ہونا ہی نہیں اس کے پاس۔ وہ کہہ رہے جسٹ ان کیس اف آئی ہیو اٹ، اگر میرے پاس ہے ثبوت تو پھر، یا میں ہوں تو پھر، یعنی اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو۔ مگر پہلے وہ ان کا مائنڈ اتنا میڈ اپ تھا کہ وہ ایک دنیاوی باتوں کے اوپر اس کو
انہوں نے بالکل اپنے معیار کا نہ سمجھا کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. یہ واقعی جیسے آپ کہہ رہی تھی سسٹر کہ کوئی آسمان سے آئے گا اور کسی اور مٹیریل کا بنا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ اینجلز ہوں گے یا وہ زمین پہ فلوٹ کرتا آئے گا. تو جب یہ چلے جاتے ہیں اس وقت ان کو یہ بڑے معمولی سے انسان لگتے ہیں اپنے جیسے، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو ہی پوجنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کا سوچیں کہ کیا وہ اس مطلب ہے کہ اس کی عقل اسے کیا بتاتی ہے یا ایگو اس کو کیا بتاتی ہے. انتہائی دکھ کی بات ہے، مگر ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریپیٹڈلی یہی کچھ ہوتا ہے. ہاں بس یہ تھوڑی سی اپنی تھاٹس فردر ایڈ کرنا چاہتی تھی. السلام علیکم.